سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، آج 13واں روزہ ہے اور آج ہم روزے کے جو جسمانی فائدے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو روح کا فائدہ ہے، ایک جسمانی طور پہ روزہ انسان کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے، انسان کی صحت اس سے کتنی بنتی ہے اور انسانی صحت کے لیے روزہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ایک انجینئر ایک بلڈنگ بناتا ہے اور بلڈنگ بناتے وقت اگر وہ اس بلڈنگ کو زلزلوں سے بچانے کے لیے، طوفانوں سے بچانے کے لیے اور اسے سیف رکھنے کے لیے اس نے اس کے بارے نہیں سوچا تو وہ انجینئر ٹھیک نہیں ہے۔ بلڈنگ بنانے والا یہ سوچتا ہے کہ میں جو بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوں یہ کتنے سال کھڑی کرنی ہے، کتنے 100 سال کھڑی رہے گی، اور زلزلہ ہے تو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، اس عزیز الحکیم نے انسان کو جب یہ اس زندگی میں بھیجا تو اس نے اس کی حفاظت کے لیے، جسمانی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے، صحت و سلامت رکھنے کے لیے ایک چیز جو ضروری واجب کی ہے، اس کا نام ہے روزہ۔ روزہ یہاں ہمارے روحانی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، وہاں جسمانی بھی ہمارے لیے روزہ فائدہ مند ہے۔ روزے سے انسان کا جسم جو ہے ہر قسم کی بیماریوں سے یعنی بچ سکتا ہے اگر انسان تھوڑا سا اس پہ توجہ دے۔ دیکھیں، ہم سال بھر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا، اس میں کچھ چیزیں ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ اس کو 1 مہینہ بھوکا رکھا، تاکہ اس کا معدہ جو ہے، اس کا جسم جو ہے وہ بیماریاں سے کوئی اگر ایسی اندر بیماری پھوٹ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیں ایک نہر ہے، وہ نہر اگر چلتی رہتی ہے سارا سال تو اس کے اندر کئی جڑی بوٹیاں، گھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہروں میں جو صحبان جاتے ہیں، لیکن جن دنوں میں نہر خشک ہو جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے پانی نہیں آتا، تو وہ ساری جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر معدے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے لعاب، بہت ساری چربی، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں روزے کا حکم دیا اور 1 مہینہ بھوکا رکھا۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے معدے کے اندر کئی قسم کا جو ہے یہ لعاب جو ہے یہ تیزاب کے ذریعے جل جاتا ہے اور اس کا معدہ سیٹ ہو جاتا ہے، اور جو بیماری پھوٹ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ انسانی صحت کے لیے اسے جو صحت کا راز ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے کم کھانے میں، روزے کے علاوہ بھی کم کھانے میں، جتنا چیزیں وہ اندر کم ڈالے گا اور اتنا وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا معدے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کو بریک دی جائے، یعنی 1 سال بھر انسان کھائے، جو کھائے اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا، لیکن 1 مہینہ وہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ تو صبر کر، اس کے ذریعے میں تیرے جسم سے یعنی روزہ رکھے انسان تو اس کے جسم سے غلیظ مادہ جو ہیں وہ
ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر لعاب، گندا لعاب جو ہے وہ جل جاتا ہے، حتیٰ کہ چربی جو ہے انسان کی وہ پگھلنے لگ جاتی ہے، اور جسم سے موٹاپے کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے کہا کہ روزہ جو ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو اور اس کے ذریعے صحت حاصل کرو۔ تو جب حضور نے فرما دیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے معدے میں ہمارے جسم میں روزے سے یقیناً صحت آتی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے، اس لیے کہا کہ وہ بندہ بالکل مریض نہیں ہو سکتا۔ آج سن لیں کہ جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، ہر مہینے 3 روزے بھی انسان کے جسم پر اثر کرتے ہیں، اور اس کے میں کسی قسم کا کینسر نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا اس میں مرض نہیں آ سکتی۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی اگر وہ روٹین بنا لے ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، تو لہٰذا ہمیں روزے کے ذریعے اپنا علاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ الصوم یذبل اللحم، کہ روزہ جسم کے گوشت کو نرم کرتا ہے، اور اس کی جو چربی ہے ہمارے جسم پہ اوپر فالتو چربی، اس کو پگھلا دیتا ہے۔ اور ہم مثلا گھی کھاتے ہیں، آئل کھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں کھاتے ہیں، تو جسم کے اندر سے وہ روزے کے دوران سب وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روزے کو رکھتے ہوئے انسان کو اسی انسان کا ہی فائدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اب کیونکہ وہ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے، اور ہم الٹی پلٹی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، تو سال بھر ہمارے جسم کے اوپر وہ گوشت چڑھ گیا، کہیں چربی چڑھ گئی، کہیں بیماری پھوٹنے کے اندر خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پورا ماہ رمضان جو ہے وہ روزہ رکھو 30 دن، اور یہ پورا نسخہ ہے، انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ 30 دن کیوں روزے فرض کیے۔ تو یہ 30 دن جو ہے نا، یہ ہمارے جسم سے، اس جسم کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کم از کم 30 دن انسان بھوکا رہے، تاکہ اس کے جسم کے اندر جتنا فالتو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا روزہ رکھو، معصوم کا فرمان ہے کہ روزے کا جہاں روحانی زیادہ فائدے ہیں، وہ جسمانی طور وقتی طور پہ، یہ دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں جی روزہ رکھ لیا وقتی طور تو کمزوری ہونی ہے، جبکہ جسم میں چیز نہیں ہے۔ وہ وقتی کمزوری کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بیماری ہے، اس کے بعد کھانے کے بعد فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 کھجوریں کھائیں ٹھیک، لیکن ایک علاج ہے۔ جب آپ بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، بعد دوائیں بھی غنودگی آ جاتی ہے یا وہ سلا دیتے ہیں اور کمزور کر دیتے ہیں، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ دوائی مجھے بیمار کر رہی ہے، بلکہ دوائی ٹھیک کر رہی ہے۔ اسی طرح روزہ تھوڑا سا کمزوری پیدا کرتا ہے، لیکن اصل میں انسان کے جسم کے جو اندر کی مرضیں ہیں اور بیماریاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے روزوں کے ذریعے ہمارے جسم کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور خصوصاً اس ماہ رمضان میں تو خصوصی دعا فرمائی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس روزے کے ذریعے، ماہ رمضان کے ذریعے اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔